اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام یوٹیوب پر سننے والوں کو خوش آمدید۔ تمام اہل ایمان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ مجھے سن رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ام منور پر۔ میرا یہ فیس بک اور ٹک ٹاک، انسٹاگرام پر بھی اکاؤنٹ ہے، جہاں آپ کو چھوٹی چھوٹی دینی پوسٹیں ملیں گی۔ تو جلدی جلدی اس کو سبسکرائب کر دیں، فارورڈ شیئر کریں، دین کے کام میں میری مدد کریں۔ کوئی غلطی پائیں تو مجھے بتائیں، کمنٹ میں میری اصلاح فرمائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بیان میں اس کو رجوع کر لوں گی، کمنٹ میں ہی بتا دوں گی۔ تو اس وقت ہم قرآن کے واقعات سن رہے ہیں نا، تو اس وقت ہمارا واقعہ چل رہا ہے سلیمان علیہ السلام کا۔ ایک عجیب واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ اس میں ماں باپ کی فرما برداری، ماں باپ کی خدمت کا بھی ہے، اور ایک عجیب واقعہ ہے۔ آج تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ وہ اسکائی میں جا رہی ہیں، ورلڈ سے باہر نکل رہی ہیں، سارے ارتھ کو کے نیچے تک پہنچ رہی ہیں۔ آج تو میزائل، راکٹ، پتہ نہیں کیا کیا بن گیا، جو سیکنڈوں منٹوں میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ تو سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے، تقریباً 2500 سال پہلے، 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے یہ۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام سے ایک دفعہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سمندر کے کنارے جاؤ، اور وہاں تمہیں ایک عجیب چیز نظر آئے گی، بہت ہی عجیب۔ تو سلیمان علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لیتے ہیں، کافی ہجوم کراؤڈ ان کے ساتھ جاتا ہے، اور سلیمان علیہ السلام سمندر کے کنارے جاتے ہیں۔ وہاں دیکھتے ہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا، نہ سمندر میں نہ سمندر کے کنارے۔ تو وہ اپنے ایک جن کو کہتے ہیں، عفریت جن ہوتے ہیں نا، بڑے طاقتیں ہوتی ہیں ان میں، عفریت جن میں بہت طاقتور ہوتے ہیں، کہ بھائی تم جاؤ اور سمندر میں دیکھو کیا چیز ہے۔ وہ جن جاتا ہے، غوطہ لگاتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد آ جاتا ہے دیکھ کر کہ میں تو کافی نیچے تک گیا، لیکن اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اس سے بھی ایک اور طاقتور جن تھا نا، جنوں کو بہت طاقت ملتی ہے۔ یہ بیت المقدس کی تعمیر، مسجد اقصی کی تعمیر جنہوں نے کی تھی، بڑے بڑے، اس وقت تو کوئی مشینری نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، بڑے بڑے پتھر، ٹن وزنی پتھر لا کے لگائے ہوئے ہیں اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو۔ وہ دوسرا جن بھی جاتا ہے، اس سے وہ کہتا ہے میں 3 میل نیچے اتروں گا ان سے، 3 کلومیٹر وہ نیچے اترتا اس پہلے والے جن سے، اور وہ بھی جا کر غوطہ لگاتا ہے، اور کافی دیر ڈھونڈ ڈھونڈا کر آ کر کہتا ہے سلیمان علیہ السلام سے کچھ بھی نہیں۔ اب سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر تھے، مطلب انسان تھے، آصف بن برقیہ۔ تو آصف بن برقیہ اترتے ہیں سمندر کی تہہ میں۔ یہ وہی آصف بن برقیہ ہے کہ جن کا تذکرہ جو ہے اس میں قرآن شریف کے سورہ نمل میں ملتا ہے۔ ملکہ بلقیس کا تخت یہ ہزاروں میل دور سے، اور وہ ٹن وزنی تھا تخت، ہیرے جواہرات سونے جڑے ہوئے تھے، بہت قیمتی اور بہت بھاری تخت تھا۔ وہ سیکنڈوں میں وہ سلیمان علیہ السلام کی خدمت سے لا دیتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے، سورہ نمل پڑھیں، اس کا ترجمہ تفسیر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو حالانکہ جن ہار جاتے ہیں، اس وقت جن منع کر دیتے ہیں، جن کہتے ہیں ہم اتنی دیر میں لائیں گے، اتنی دیر میں۔ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں ہمیں یہ تخت اور بھی جلدی چاہیے، کیونکہ ملکہ بلقیس نکل چکی ہے، میں اس کے آنے سے پہلے وہ تخت اپنے پاس چاہتا ہوں۔ تو جنہوں نے کہا تھا یہ اجلاس ختم ہوگا جب یہ کسی نے کچھ کہا، لیکن آصف بن برقیہ گئے، اور پلک جھپکتے میں وہ تخت لا کر سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو طاقت عطا فرما دیتا ہے، اور وہ اس میں اعظم جانتے تھے۔ اب دیکھیں، یہاں بھی دیکھیں، یہ قرآن میں تو نہیں ہے واقعہ، یہ نجت المساتین میں ہے، حدیث مبارکہ کی کوئی کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ ہے۔ تو وہ آصف بن برقیہ اترتے ہیں، سمندر کی تہہ میں جاتے ہیں، اور ایک سفید رنگ کا بہت حسین، جس میں نور کی شعاعیں نکل رہی ہوتی ہے، ایک گنبد لا کے رکھ دیتے ہیں۔ گنبد ہوتا ہے نا، جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجدوں کے میناروں پر ہوتا ہے، مزاروں پر ہوتا ہے، گول جیسے سبز گنبد ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر مدینے میں ایک وائٹ گنبد ہے چھوٹا سا، ایک سبز گنبد ہے۔ تو ایک سفید رنگ کا جس طرح وہاں تھا، مدینے میں ہے سبز گنبد کے بعد، اس طرح کا کوئی وائٹ بہت خوبصورت گنبد لا کر رکھ دیتے ہیں، اور اس کے 4 دروازے ہوتے ہیں۔ ایک دروازہ موتی کا، ایک یاقوت کا، ایک زمرد کا، اور ایک ہیرے کا دروازہ، 4 دروازے ہوتے ہیں۔ اب وہ سب حیرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اتنے پانی میں، اچھا وہ گیلا نہیں ہے۔ سمندر کی تہہ میں کوئی چیز جاتی ہے تو اس میں پانی کا اثر آتا ہے، گیلا ہو جاتا ہے، لیکن وہ بالکل خشک ہے، چاروں طرف سے 4 دروازے ہیں۔ اب سلیمان علیہ السلام اس میں داخل ہوتے ہیں، ان کے ساتھی بھی داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں ایک نوجوان، حسین نوجوان نماز پڑھ رہا ہے۔ چلو نماز پڑھنے کے بعد اس سے پوچھتے ہیں سلیمان علیہ السلام کیا واقعہ ہے آپ کا یہ؟
تو وہ کہتا ہے یا نبی اللہ میں بہت پرانے دور کا ہوں۔ تو پوچھتے کس دور کے ہو؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور کا ہوں۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے دور کو 2000 سال گزر چکے تھے۔ وہ 2000 سال ہو گئے اور آپ اسی میں ہوں کہ ہاں میں عبادت کر رہا ہوں، کہ یہ رتبہ، یہ مقام، یہ اتنا بڑا آپ کو درجہ کیوں ملا؟ تو انہوں نے کہا میرے ماں باپ تھے، بوڑھے ماں باپ، اپائش سے، ہاتھ پاؤں سے معذور تھے نا، تو میں نے اپنے ماں باپ کی 70 سال تک خدمت کی ہے۔ تو میرے ماں باپ مجھ سے بہت خوش تھے۔ تو جب میری ماں کا پہلے انتقال ہوا تو میری ماں نے یہ دعا کی، اللہ اس کو عمر بھر تک، اس کو نا لمبی عمر تک اس کو عبادت کی توفیق عطا فرمانا مولا، اور میرے بیٹے سے راضی رہنا، اور اس کو عبادت کی توفیق عطا فرمانا۔ تو میں جب سے میں حیات ہوں عبادت کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور پھر جب میرے باپ کا انتقال ہونے لگا تو میرے باپ نے یہ دعا کی، اللہ میرے بیٹے سے ہم خوش ہیں، انہوں نے ہماری خدمت کی ہے، تو اس کو ایسی جگہ عبادت کی توفیق دینا کہ جہاں شیاطین نہیں پہنچ سکے میرے بیٹے تک، شیطان کا گزر نہ ہو۔ تو یہ میرے باپ نے دعا دی، ماں نے کی تھی کہ مجھے لمبی عمر تک عبادت کی توفیق دینا۔ تو میں جب اپنے باپ کو دفن کر کے سمندر کے کنارے آ رہا تھا تو یہ سبز گنبد، یہ وائٹ گنبد جو ہے یہاں باہر تھا، تو اس کے مجھے بڑا پیارا لگا، خوبصورت لگا، میں اس میں اندر داخل ہو گیا۔ تو فرشتوں نے اس کو اٹھا کر زمین کی تہہ میں، سمندر کی تہہ میں پہنچا دیا، بالکل تہہ میں، اور اتنے ہزاروں سال سے میں اس میں اپنے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، وہاں شیطان کا گزر ہو ہی نہیں سکتا تھی، اس جگہ پر میں ہوں۔ تو فرمایا آپ کھاتے پیتے کیا ہو؟ کہ روزانہ ایک پرندہ آتا ہے، اپنی چونچ کے اندر سبز پیلا سا رنگ کا ایک بڑا سا انار کی طرح کا کوئی پھل لے کر آتا ہے، تو بہت بڑا سا وہ پھل ہوتا ہے، لیکن وہ پھل لے کے آئے اس میں ہر طرح کے ذائقے ہوں گے، یعنی انہوں نے کہا اس میں ہر طرح کی مجھے لذت ملتی ہے۔ تو بس ایک دفعہ وہ میں کھاتا ہوں، یعنی اس میں گوشت بھی ملتا ہے، اس میں بیف مٹن کا ذائقہ، فش کا ذائقہ، اس میں ویجیٹیبل کا ذائقہ، اس میں دالوں کا، سبزیوں کا، یعنی اس میں دودھ کا، ہر چیز کا مجھے اس میں ذائقے ملتے ہیں۔ تو میں اس سے کھا لیتا ہوں روزانہ، اور میں اس اپنی عبادت کر رہا ہوں۔ تو پھر سلیمان علیہ السلام نے آصف بن برقیہ کو حکم دیا کہ واپس یہ جو ہے محل لے جاؤ، سبز گنبد والا محل، اور نیچے رکھ دو۔ آصف بن برقیہ جاتے ہیں واپس اس کو رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوتے یہ وہاں پہ یہ نیک شخص۔ تو اس میں کیا پتہ چل رہا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کی فرما برداری، اور ماں باپ کی دعا سے جو ہے اللہ تعالیٰ عرش اعظم بھی ہل جاتا ہے ماں باپ کی دعا سے۔ ماں باپ کی بد دعا ہی بعض دفعہ لگ جاتی ہے، دل دکھتا ہے تو، لیکن ماں باپ کی دعائیں اپنے اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں، خاص کر باپ کی دعا۔ تو آپ نے اپنے اولاد کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، ان کے لیے جو ہے نیک دعائیں کرتے رہنا چاہیے، تو وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ ماں باپ کی۔ تو دیکھیں تھوڑا سا میں اپنا واقعہ بتاتی ہوں۔ میرا ایک بڑا بیٹا تو ماشاءاللہ نمازی پڑھی سے، چھوٹا تھوڑا سا کم تھا نا، میرا دل دکھتا تھا پہلے۔ میں ہر وقت اس سے کہتی تھی بھائی نماز پڑھو، وہ دوستوں میں اپنی راتیں گزارتے تھے، باتیں کرتے تھے، فجر میں آ کے سو جاتا تھا، کبھی پڑھ لی نہیں تو بس میرا دل دکھتا تھا کہ بھائی نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ تو میں الحمدللہ اپنے اولاد کی ہر نماز میں، کھانا کھانے کے بعد بھی دعا مانگتی ہوں، نماز اور نوافل کے سجدے میں اب تو مانگتی ہوں۔ جب سے 4-5 سال سے میں نے سنا ہے کہ نوافل کے سجدے میں جو ہے عربی میں دعا مانگنا چاہیے، تو وہ والی دعا، اللہم ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یعنی یہ دعائیں مانگتی ہوں میں اپنے اولاد کے لیے۔ اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ والی بھی سجدے کے اندر نوافل میں۔ تو آپ بھی مانگا کریں، جو بھی دعا آتی ہے، ربنا آتینا والی درود پڑھ لیا کریں، استغفار پڑھ لیا کریں، سبحان رب الاعلیٰ 3 دفعہ کہہ کے۔ تو یہ سجدے میں ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری سجدے میں زیادہ سنتا ہے۔ تو اب الحمدللہ اب میرا بیٹا ماشاءاللہ اتنا نیک ہو گیا کہ زیادہ تہجد بھی پڑھتا ہے، فجر کی باقاعدہ نمازیں پڑھتا ہے جماعت سے۔ چھوٹا سا میرا پوتا ہے، وہ بھی جاتا ہے مزاروں پہ، اور یہاں خاردر میں شفٹ ہونے کے بعد جگہ جگہ وہ مساجد میں جاتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے۔ تو یہ دعائیں رنگ لاتی ہے، وقت لگتا ہے بعض دفعہ، دعائیں رنگ لاتی ہے۔ تو بس یہ اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ، یہ میری اولاد کو نیک بنایا۔ ایک میری بیٹی دبئی میں ہے، تو وہ ماشاءاللہ سے وہاں پہ عبادت کر رہی ہے اللہ کی، اللہ سے لو لگا لی اس نے، اور دنیا سے اس نے رشتہ چھوڑ دیا ہے، دنیا والوں سے۔ تو وہ بھی پہلے میں چیختی رہتی تھی، بولتی رہتی تھی، لیکن وہ میری بات نہیں سنتے تھے کہ ہر کام کا ایک وقت ہے، کہ یہ رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو آرام آ ہی جائے گا۔
تو وہاں ماشاء اللہ سے میری بیٹی بھی ماشاء اللہ دیندار ہو گئی ہیں، اور دینی چینلوں کو، دینی جماعتوں کو سپورٹ کر رہی ہے، ان کے لیے دعائیں خیر کر رہی ہے، تحریک لبیک والوں کے لیے دعا کر رہی ہے، ان سے اٹیچ ہو گئی ہے۔ جو ان پر ظلم ہوا ہے مریدکے میں، اور جو پوری قیادت غائب ہے کیا ہوا حکومت ہے، کس نے اللہ تعالیٰ ان کو بھی حفاظت فرمائے، سعد حسین رضوی کی، انس رضوی کی حفاظت فرمائے، ان کی قیادت کی حفاظت فرمائے، اور ظالموں کو کہ ظلم کا یہاں پہ یا اللہ ان کو ان پر جو ہے، جو انہوں نے ظلم کیا اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو ان کا بدلہ چکا، اور انہیں نیک جماعتوں کو، سنی جماعتوں کو عروج، ترقی، رفت، بلندی عطا فرما، اور ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ میرے تو چلے گئے ماں باپ، جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا، ان کی فرما برداری کرنے والا بنا، اور ان کو بھی جنت کے اس نیک شخص کے صدقے میں جو سبز سمندر کی تہ میں ہے، اس شخص کے صدقے میں، اس نوجوان کے صدقے میں، اور ہمارے بچوں کو بھی خوب خوب عبادت کرنے والا بنا، اس جیسا بنا، اس جیسا متقی پرہیزگار بنا۔ اللہ سب کی خیر فرما، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں دور فرما، آمین آمین۔